بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اور تحقیق یقیناً ہم نے آپ کو دی 7 بار بار پڑھی جانے والی یا بار بار دہرائی جانے والی، اور دیا ہم نے آپ کو قرآن عظیم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کل سے ہم نے سورۃ الفاتحہ اس کے متعلق کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ کل ہم نے مولا کریم کی توفیق سے یہ جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے کچھ ناموں کے متعلق سنا، اور پھر اس کے بعد اس سورت کے جو متعدد فضائل ہیں ان میں سے صرف 2 احادیث مبارکہ کو سنا۔ اب یہ سورہ مبارکہ اتنے مرتبے والی، اتنے مقام والی، اتنی شان والی، اور بار بار پڑھی جانے والی، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نفل میں، ہر وتر میں، ہر سنت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس مبارک سورہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں روحانی بیماریوں کا علاج رکھا ہے، گمراہی سے بچاؤ کے لیے نصیحت، عبرت اور بہترین نور رکھا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ سورہ مبارکہ میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے، اور اس کو پڑھنے والا اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے شفا طلب کرنے والا، اس کا اپنا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اس کا اپنا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اور اس کا اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، اور اس سورت کے ایک ایک حرف پر جتنا زیادہ اس کا یقین ہوگا، یہ سورہ مبارکہ اتنی ہی جلدی اس پر اثر کرے گی۔ آئیے صرف 2 واقعات سنتے ہیں، اور دونوں واقعات صحیح، ثابت اور سچے ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس روایت کو لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، آرام کے لیے رکے،
تو جیسے ہی رکے ایک لڑکی ایک بچی آئی اور کہنے لگی قبیلے کا سردار ہے، اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ سردار بھی ہے اور کاٹا بھی اسے سانپ نے، اور ہمارے لوگ یعنی مرد حضرات کوئی نہیں ہے، غائب ہے سارے، تو کیا آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہم میں سے چلا گیا اور کہتے ہیں وہ جو آدمی گیا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دم کرتا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے ایسے کاموں کا علم ہے۔ ایک عام آدمی، صحابی تھا، لیکن صحابہ میں بھی کو اتنا معروف کو بڑا کو اس طرح کا آدمی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ گیا، اس نے اس کو دم کیا اور وہ سردار اللہ کے حکم سے تندرست ہو گیا۔ سردار تھا، یرحمک اللہ۔ جب وہ تندرست ہوا تو اس نے ان دم کرنے والے صحابی کو 30 بکریاں دی کہ یہ لو، آپ نے مجھے دم کیا ہے، یہ 30 بکریاں میری طرف سے۔ اور حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ساتھ اس نے خوشی میں ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ کہاں موت کے منہ میں تھا اور کہاں اللہ نے اسے شفا دے دی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم نے اس صحابی کو پکڑ لیا اور کہا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ معنی یہ تھا کہ کیا تم پروفیشنل آدمی ہو، کیا دم درود پہلے کرتے رہتے ہو، کیا تجربہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی، وہ دم کرنے والے کہنے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی قوت، تاثیر اور اس میں اللہ نے جو شفا ڈالی ہے وہ دیکھیں۔ وہ صحابی کہنے لگے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو اسے صرف ام الکتاب پڑھ کے دم کر دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا ہے بس۔ نہ میرا کوئی تجربہ ہے، نہ میرا یہ پروفیشن ہے، اور نہ میں نے کوئی لمبی چوڑی چیزیں پڑھی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اس کے ساتھ اسے دم کر دیا ہے اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی وقت ہی اسے شفا دی، اسی وقت ہی اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب کہاں سے ہم کو ایسی دوائیاں اس سائنسی ترقی کے دور میں بھی لا سکتے ہیں کہ ادھر دوائی کھائی ادھر بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں گے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، یعنی ان بکریوں کو مت چھیڑو، ان کو ایسے ہی رہنے دو۔ یہاں بھی دیکھیے ان لوگوں کا ایمان، ان لوگوں کے دلوں کی صفائی اور ان لوگوں کی امانت داری۔ یہ جو فاتحہ پڑھی اور اللہ نے شفا دے دی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے پڑھنے والا خود جتنا صاف ستھرا، صادق، سچا اور اللہ اور ان کے رسول کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ اس کے پڑھنے میں اثر ڈال دیتے۔ انہوں نے کہا ہم نے بکریاں نہیں چھیڑنی۔
مدینہ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، تو پھر اس کے بعد ان 30 بکریوں کو کچھ کریں گے۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ یہ سورہ، اس میں اللہ جل شانہ نے اتنی شفا رکھی ہے، اسے کیسے معلوم ہوا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، بکریاں تقسیم کر لو اور ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید الخدری ہی تھے جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا نام بیان نہیں کیا، اپنے آپ کو چھپا کر۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سام کے کاٹنے پر اس صورت کے ساتھ دم کیا تو اللہ رب العالمین نے شفا دی۔ ایک اور حدیث سنیے جس میں ایک اور بیماری کا ذکر ہے، ایک اور تکلیف کا ذکر ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سنن ابی داود میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ خارجہ بن صلت کے چچا علاقہ بن صحار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ توجہ سے سنیے گا، صحابہ کرام کتنے صاف ستھرے لوگ تھے۔ ہمیں 20 30 سال نمازیں پڑھتے ہو گئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو گئے، ہماری عمریں 30 40 50 برس ہو گئیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ دے رہے، حج کرنے والے حج کر رہے، عمرہ کرنے والے عمرے کر رہے، لیکن ہمارے پڑھنے میں وہ اثر کہاں ہے؟ اور یہ لوگ دیکھیے، یہ صحابی بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لائے، پھر واپس گئے، اسلام لائے اور واپس گئے۔ اب آپ سوچئے کہ اسلام لانے کے بعد کتنی دیر رکے ہوں گے؟ کتنی دیر رکے ہوں؟ آئے، اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے، چند گھنٹے یا دن کا کچھ حصہ ہوگا بس۔ واپس جب گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی تھا، اور وہ اتنا پاگل تھا کہ اسے قابو کرنے کے لیے ان لوگوں نے اسے زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ یعنی کوئی معمولی پاگل یا معمولی عقل میں فطور نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اس کو باندھا زنجیروں سے، سنگلوں سے تبھی گیا کہ خطرناک بن چکا تھا۔ اور عام طور پر یہ جو پاگل پن ہے یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ان کے علاج آج کے دور میں بھی بہت مشکل اور بعض دفعہ ناممکن ہوتے ہیں، اور خاص کر وہ بیماریاں جن کا تعلق دماغ کے ساتھ۔ اب یہ صحابی جب ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر والے، اس آدمی کے گھر والے ان صحابی سے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے،
تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ اس سے اس کا علاج کر لو۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر لے کر آئے ہیں، تو کیا اس خیر میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تاکہ تم اس خیر کے ساتھ ہمارے اس بیمار کا، اس پاگل آدمی کا علاج کر سکو؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ مریض کا علاج کروانے کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، ساری بات ٹھیک ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے علاج کے لیے محنت کرو، لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوارنے میں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں اتنی محنت کریں تو اللہ رب العالمین شفا کو گھر بھیج دیں گے۔ شفا اللہ کے حکم سے گھر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے پڑھنے سے اور اس کے دم کرنے سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ان کے لیے اس بیماری سے شفا یابی ایک بڑی عجیب چیز تھی۔ 100 بکریاں اس غربت کے دور میں تھی۔ آج بھی اچھا بکرا، اچھی بکری اب کتنے کی ملتی ہے؟ اچھی نسلوں کی، کیوں خالد بھائی؟ 50، 60، 70 ہزار کے لوگ لیتے۔ تو اس دور میں انہوں نے 100 بکریاں دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری، یہ تکلیف ان کے لیے اس سے شفا ایک عجوبہ تھا۔ 100 بکریاں انہوں نے کہا لے جاؤ۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور کچھ نہیں پڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کر کے اس کے ساتھ کھایا اور لیا ہے، یعنی ان بکریوں کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ تو سورۃ الفاتحہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں میں یہ علاج کے لیے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو اس کی قدر کرے۔ اور قدر کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، جسم کے لیے بھی، روح کے لیے بھی، عقل کے لیے بھی، دل کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اور پریشانیوں کا علاج۔ اور یہ سورہ مبارکہ، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے صلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا صلاۃ، یعنی یہ سورہ نماز ہے۔ یہ سورت بذات خود نماز ہے۔ ایک نماز ہم ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور السلام علیکم کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور ایک اس سورت کو بھی نماز کہا گیا ہے۔ کیوں نماز کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ
کہ یہ سورہ مبارکہ جب تک پڑھی نہ جائے الفاتحہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتلایا اور فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہاں جو عربی ترکیب ہے، یہاں جو جملہ میں کنسٹرکشن ہے، یہ ترکیب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو جو کوئی نماز ہے اس میں فرض نماز بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے اور فجر بھی ہے۔ اور نماز کی پہلی رکعتیں بھی ہیں جس میں امام تلاوت کرتا ہے، اور وہ رکعات بھی ہیں جن میں امام خاموش رہتا ہے۔ تو جب تک اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ ہو، ہر نماز ہر رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ گویا نماز کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس سورت کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری اور ہر نماز میں اس سورت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہماری نمازیں نماز بن جائیں، ہماری نمازیں اللہ رب العالمین قبول فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، یہ حدیث مبارک توجہ سے سن لیجئے اور اسی پر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی، تو فرمایا اس کی نماز ناقص ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سننے والے نے کہا کہ حضرت ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یعنی امام اونچی آواز میں فاتحہ بھی پڑھتا ہے، دوسری سورتیں بھی پڑھتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے کہ پھر اس سورہ کو اپنے دل میں پڑھ لو، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آہستگی کے ساتھ اس طرح پڑھو کہ تمہارے پڑھنے سے ادھر ادھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دل سے پڑھنا یہ عربی کا محاورہ ہے، اور اس کا معنی ہے اس انداز میں پڑھو کہ تمہارے پڑھنے سے ادھر ادھر تکلیف نہ ہو۔ کیوں کہ پڑھا تو زبان سے جائے گا، دل سے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ آہستگی کے ساتھ کہ تمہارے ارد گرد والے تمہارے پڑھنے سے ڈسٹرب اور متاثر نہ ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور وہ حدیث لمبی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر مہلت عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ اسی حدیث کو آگے سنیں گے کہ آدمی جب نماز میں فاتحہ شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتا ہے۔
اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، یعنی مجھ جیسا خاکی بندہ، گناہگار، سیاہکار مصلی پہ کھڑا ہو اور معلوم نہیں مجھ میں کتنی غلطیاں خطائیں ہیں، لیکن جب میں نماز میں فاتحہ شروع کروں گا تو میں اپنے رب سے گفتگو شروع کر دوں گا، اور گفتگو بھی ایسی کہ ادھر سے میں پڑھوں گا، ادھر سے عرش والا رب جواب دے گا، اللہ جواب دے گا۔ تو انشاءاللہ کل اسی کو تفصیل سے سنیں گے کہ بندہ کیا کہتا ہے، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، اور جب آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں تو آسمانوں پہ نورانی فرشتے وہ بھی آمین کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس صورت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یہ سورہ ہمارے لیے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بنا دیجیے، ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بنا دیجیے، ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بنا دیجیے۔ اور مولا کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک زیر اور زبر پر پختہ ایمان عطا فرمائیے، پختہ ایمان عطا فرمائیے، پختہ ایمان عطا فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔